بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دہ بات سن کر اس پر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ وہ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ان سے درگزر کرتا ہے اور انہیں رزق فراہم پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی رضا کی خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا، اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص گواہی دے کر اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس کو جہنم پر آرام کر دیا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو سنوار لے تو اس کا ہر نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر لکھا جائے گا، جبکہ اس کی ہر برائی اتنی لکھی جائے گی حتیٰ کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس مرتد بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی وہ اس کی طرف جاتی ہے اور کبھی اس کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں زمین میں دھنس جانا اور صورت بدل جانا ہوگا اور یہ حال تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔